اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو گیا اور اسلامی دوسرا مہینہ جس کو سفر المظفر کہتے ہیں وہ شروع ہو گیا۔ سفر المظفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت سے ہی اسے خراب سمجھا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور یہ مہینہ جب آتا تھا تو اس سے برا فال لیتے تھے۔ تو زمانے جہالت کی یہ رسم و رواج ابھی بھی جاری ہے اور ناخواندہ اور دین سے دور لوگ طرح طرح کے توہمات میں اور طرح طرح کے خرافات میں ابھی بھی ملوث ہے اور اس مہینے کو ابھی بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ سفر منحوس نہیں ہے۔ سفر کو اس لیے اس کے ساتھ مظفر لگایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ زمانے جہالت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو طرح طرح سے یاد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر بیماری کا نزول ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے، ان کے نظریات تھے کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور یہ جوع البقر کی طرح بیماری ہوتی ہے کہ جس طرح سے گائے بھینس کھاتی رہتی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اسی طرح سے یہ بیماری ہوتی ہے کہ آدمی کھاتا رہتا لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی، آسودہ نہیں ہوتا اور پھر انسان اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سفر ایک پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے اور جس کے پیٹ میں یہ چیز ہو جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے یہ نظریات تھے کہ یہ یرقان جسے آج کہتے ہیں، اس طرح سے ایک بیماری ہوتی ہے جسے پیلی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ہوتا تھا اور جس کی وجہ سے لوگ اس میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتائی کہ یہ ایسا مہینہ نہیں ہے۔ اور سفر کی اگر حقیقت دیکھا جائے تو سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونے کے ہوتے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ جو ہوتا تھا اس کے اندر لوگ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے تو اس کی پاس و لحاظ کرتے تھے اور اس مہینے میں لڑائی جنگ و جدال وغیرہ نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب سفر کا مہینہ ہوتا تھا ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اسی لیے اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو لوگ جنگ و جدال میں نکل جاتے تھے، اہل عرب کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اسی لیے اسے سفر کہتے تھے۔ یہ سفر کی حقیقت ہے اور زمانے جہالت کے اندر اسے بہت ہی خراب مہینہ سمجھتے تھے، اس لیے مہینوں کو یہ لوگ تبدیل بھی کر دیتے تھے۔ سفر کا مہینہ اگر کچھ کام کرتے کرتے سفر کا مہینہ آ گیا تو سفر کو مؤخر کر دیتے تھے اور دوسرے مہینے کو مقدم کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی یہ تردید فرمائی کہ اس طرح سے کرنا عبث ہے، بیکار ہے اور لایانی چیز ہے۔ سفر کا مہینہ کوئی برا مہینہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سفر کے مہینے میں بہت سارے خرافات بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ابھی بھی ہے۔ بعض لوگ اسے 13 تیزی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سفر کے 1 سے لے کے 13 تاریخ تک بیماریاں کا خوب نزول ہوتا ہے، بہت تیز ہوتی ہے، سمجھیے بہت سخت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام
13 تیزی رکھ دیے، اور اس کے بعد پھر اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی اس مہینے کو مسلمان لوگوں کے اندر یہ خرافات جو نہیں پڑھے لکھے ہیں گھس گئی ہے، یہ بات کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، 13 دن تک بیمار رہے تھے، اسی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفر المظفر کے مہینے میں بیمار تو ہوئے تھے، لیکن ابتدا مہینے میں بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تھے، آخری چہارشنبہ جس کو کہتے ہیں، آخری چہارشنبہ میں بیمار ہوئے تھے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس آخر چہارشنبہ میں لوگ یہاں عید کے جیسا مناتے ہیں، اپنے دیار میں عید کے جیسا مناتے ہیں۔ چنانچہ یہ آخری چہارشنبہ جو صفر المظفر کا ہوتا ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے اور پھر اچھے بن کے سج کے سنور کے عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، پارکوں میں آتے ہیں گھاس کو کھدلنے کے لیے، اور گھاسوں پر ننگے پاؤں ٹہلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بیماری سے شفا یابی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے شفا یاب ہو کر کے گھاس پر ٹہلے تھے، تفریح کے لیے نکلے تھے، اسی لیے وہ سنت ہے، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں آخری چہارشنبہ کو گھاس پہ ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، عید کے جیسا مناتے ہیں، بلکہ عید سے بھی کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے پارکوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، عورتوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، اور پھر اس طرح سے پورے پکنک کی طرح سے خوشی کے طور پر اور تفریحی طور پر گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، شفا یابی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں مبتلا ہوئے اس میں تو شفا یاب ہوئے ہی نہیں، اس بیمار میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کا آغاز ہوا تھا صفر المظفر کے آخری دنوں میں، آخری چہارشنبہ اس میں شروع ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن دین نے لوگوں کو، مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی ملی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھومے تھے، ٹہلے تھے اور تفریح کیے تھے، تو مسلمان کو بھی ٹہلنا چاہیے، گھومنا چاہیے، تفریح کرنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کسی اسلام کے دشمن کا یہ فعل ہو، کیونکہ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ بھی محبت ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس دن شروع ہوئی تھی اس دن کوئی تفریح کرنے نہیں جائے گا، کوئی گھومنے اور ٹہلنے نہیں جائے گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ورنہ تو اپنے گھر کے اندر کسی کی طبیعت خراب رہے، کسی رشتہ دار کی یا دوست احباب کی طبیعت خراب ہو تو وہ اس دن گھومنے ٹہلنے کے لیے یا تفریح کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز ہوئی، شروع ہوئی، تو کون مسلمان اس دن تفریح کرنے کے لیے جائے گا؟ یہ کسی دشمن اسلام کا ہی آغاز کیا ہوگا کہ انہوں نے الٹی سبق پڑھا دی اور یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفا یاب ہوئے تھے، اس لیے ٹہلو، گھومو، تفریح کرو آخری چہارشنبہ کو۔ بلکہ دیکھا جائے تو آخری چہارشنبہ کو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا اور پھر وہ ربیع الاول تک رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے۔ 13 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور اسی بیمار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بہرحال سفر منحوس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو اور اس توہم کو نکالنے کے لیے فرمایا کہ لا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے چھوت چھات کی بیماری، یعنی ایک کی بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے، یہ بھی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی اور اس کی بھی تنکیر فرمائی، اور ان کا بھی انکار کیا کہ نہیں، کسی کی بیماری کسی کو بالذات نہیں لگتی، بیماری کے اندر یہ حقیقت ہے ہی نہیں، بیماری کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے۔ ہاں، اگر کسی کی بیماری کسی کو لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے، ان کی مشیت نہیں ہوگی، ان کا اذن نہیں ہوگا، تو جب تک کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ تو بالذات بالراست اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ نہیں،
کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ہاں بہت ساری بیماری جو سننے میں آتا ہے کہ لگ جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر تاثیر رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتلائی۔ اور جہاں ایسی بیماری جو پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہاں جانے سے یا پھر اس کے ساتھ اختلاط کرنے سے، ان سے ملنے جلنے سے منع فرمایا، احتیاطاً منع فرمایا، تاکہ کہیں اگر تمہارے کو وہ بیماری لاحق ہو جائے تو تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہم نے فلاں کے ساتھ نشست و برخاست کی تھی، آمد و رفت کی تھی، کھانا پینا کیا تھا، اٹھے بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بھی یہ بیماری لگ گئی۔ چنانچہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خارش شدہ یعنی کھجلی والا اونٹ جو ہے، صحابی نے اس کو بازو الگ تھلگ باندھ کر کے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو الگ تھلگ کیوں باندھ کے رکھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اس لیے کہ اس کو خارش ہو گئی ہے، کھجلی ہو گئی ہے، اگر یہ اچھے اونٹوں کے ساتھ، صحت مند اونٹوں کے ساتھ رہے گا تو اس کو بھی کھجلی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے کھجلی دی تھی، پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کس نے دی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ نے دی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسروں کو اگر کھجلی ہو جائے تو اس کے بارے میں تم ایسا کیوں نہیں عقیدہ رکھتے کہ دوسروں کو بھی بیماری دینے والا اللہ ہے، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو بیماری ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری جس سے ایک دوسرے کو پڑ جانے یا پھیل جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے، توہم ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احتیاط کرنے کے لیے بتلایا کہ تم جو ہے اس ایسی بیماری جہاں پھیلی ہو وہاں مت جاؤ۔ جیسے طاعون کے بارے میں آتا ہے کہ طاعون جو مہلک بیماری ہوتی تھی اور پھر گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر بالکل صفا چٹ ہو جاتا تھا، اس میں اگر کوئی مبتلا ہوئے تو گھر کے گھر ویران ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ یہ سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، وہاں پیش قدمی مت کرو، اور اگر تم وہیں ہو جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ نہ جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے فرمایا تھا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے، تم صحت مند تھے، تندرست تھے، اور بیماری کی جگہ پہ گئے اور خدا نخواستہ تمہاری قسمت میں بیماری لکھی ہوئی تھی اور تم کو بھی ہو گیا، تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی اور تم یہ کہو گے کہ ہم یہاں آئے اس وجہ سے بیماری ہو گئی اور پھر ہم مر گئے۔ تو بار بار ذہن میں آئے گا تو ایمان کمزور ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم اگر سنو کسی جگہ بیماری پھیلی ہوئی تو وہاں مت جاؤ، وہاں پیش قدمی مت کرو، اور اگر تم کسی جگہ ہو اور وہاں بیماری پھیلی ہوئی تو وہاں سے نکل کے دوسری جگہ نہ جاؤ۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمائے کہ اگر تم وہاں گئے، وہاں سے واپس دوسری جگہ چلے گئے اور پھر خدا نخواستہ تم کو بیماری لاحق نہ ہوئی تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم وہاں سے نکل کے بھاگ گئے اس لیے ہم بچ گئے، اگر نہ بھاگتے اور وہیں رہتے تو ہم بھی بیماری کے شکار ہو جاتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی فرمایا، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جذامی سے بھاگو۔ جذامی یعنی کوڑھ کی بیماری، جسے کوڑھ ہوا ہو اس سے تم بھاگو، اس طرح سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ یعنی شیر کو دیکھ کر کے کوئی ہمت سے وہاں ٹھہر نہیں جاتا اس کے پاس، بلکہ شیر کو دیکھتے ہی اس کے ہوش حواس سب گم ہو جاتے ہیں، وہ بھاگنا، اپنی جان بچانا کوشش کرتا، کسی طرح سے جان بچ جائے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوڑھ والے بیمار جو شخص ہے اس سے تم اس طرح سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے۔ یہاں بھی منع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ تم اگر اس کے ساتھ رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے اور تمہارا نشست و برخاست ان کے ساتھ رہے گا، اٹھنا بیٹھنا رہے گا، تو اگر خدا نخواستہ تمہیں وہ بیماری لاحق ہو گئی تو تم یہی کہو گے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اس وجہ سے یہ بیماری ہو گئی مجھے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کرو گے اور یہ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے اس کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کتاب الاطعمہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنی برتن میں ان کو ہاتھ کو ڈال دیا اور کہا کل ثقۃ اللہ، کھاؤ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ حالانکہ وہ شخص ڈر رہا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے جس کو کوئی مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہو
تو وہ اپنے عزیزوں سے دور رہتا ہے کہ کہیں میری بیماری دوسروں کو نہ آ جائے، میری وجہ سے دوسرے پریشان نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے محبوب کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ ڈر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ڈرو مت، اللہ پر بھروسہ کر کے کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیا چیز بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لاحق نہیں ہوتی۔ اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا عدوہ، یعنی کسی کی بیماری کسی کو نہیں پڑ جاتی، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگ جاتی۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری دوسری کی بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک نہ چاہے جب تک کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگ جاتی۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور آج بھی وہ توہم میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ سفر کا مہینہ آتا ہے، اپنی خوشیوں کو لوگ برخاست کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں خوشی کے کچھ نہیں کرتے، جیسے شادی بیاہ ہو یا کچھ اور بھی اپنے دعوت وغیرہ ہو، خوشی کے کچھ مظہر کرنا ہو، خوشی کے کچھ اور بھی فنکشن وغیرہ کرنا ہو تو سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، بلکہ سفر کے مہینے کو جانے دیتے۔ پھر دوسرا مہینہ آتا تو پھر شادی وغیرہ رکھتے، اپنے رسم رکھتے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اپنے جو بھی گھر کے فنکشن ہے اس مہینے کو کینسل کر دیتے۔ تو وہ توہم آج بھی ہے۔ اور جب سفر کی 13 تاریخ ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رات میں اپنے تکیہ کے نیچے انڈا، روٹی، کیا کیا وغیرہ وغیرہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور مانگنے والی صبح کو آتے ہیں اور پھر وہ عجیب عجیب آواز میں مانگتی رہتی ہے، تیرا تیزی کرو، تیرا تیزی کرو، تیرا تیزی کرو، بھیانک آواز سے مانگتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوا، ڈراؤنے انداز میں۔ اور پھر لوگ صبح سویرے اٹھ کر کے وہ ان کو دیتے ہیں اور اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے آفت، بلائیں، مصیبت چلی گئی اور ہر دکھ درد سے، الم سے، پریشانی سے ہم دور ہو گئے، اور سفر کے مہینے کی جو بھی خرابیاں ہیں اور جو بھی اس کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہے ان ساری بلاؤں سے ہم پاک صاف ہو گئے، اب ہمیں کوئی بیماری اور کوئی برائی لاحق نہیں ہوگی۔ تو یہ توہم ہے، اور بہت سارے توہم ایسے ہیں، لوگ ایسے بہت سارے توہم کے اندر پڑے ہوئے، اور زمانے جہالت کی بات آج بھی ان کے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پکا سچا مسلمان بنے اور ان ساری توہمات کو اپنے اندر سے ہٹائے، ختم کرے، کیونکہ جس چیز کے اندر توہم ہوتا ہے وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا، اس کے اندر عزم پکا نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اندر ایمان پکا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی بلی اس کے راستے کو کاٹ دے تو پھر اس سے بھی غلط فال لیتے ہیں کہ اب ہمارا جو سفر ہوگا صحیح نہیں ہوگا، ہمارا جو جس کام کے لیے ہم نکلے وہ کام صحیح نہیں ہوگا، اس کے اندر ناکامی ہو جائے گی۔ کسی آور کانے شخص کو دیکھ لیے، چھپکلی گرتے ہوئے کو دیکھ لیے تو اس سے غلط توہم لیتے ہیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں اپنے ذہن کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک توہم یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک جانور نکلتا ہے، خاص کر کے اس کے دماغ سے ایک جانور نکلتا ہے جسے الو کہتے ہیں اردو زبان میں، ولا ہام، تو وہ الو کی شکل بن کر کے ایسے پھرتے رہتے ہیں اور وہ غذا طلب کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، پانی مانگتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ جس گھر پر بیٹھے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، جس جھاڑ پہ بیٹھے، درخت پہ بیٹھے وہ درخت ویران ہو جاتا ہے، وہ باغ ویران ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی وہ توہم ہے لوگوں کے اندر، اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں توہم میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کا وہ شعر تو یاد ہوگا جو بتاتے ہیں انہوں کہ برباد یہ گلستاں کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو لوگ الو کو خراب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس گھر پہ بیٹھے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، کہ عدوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عدوہ کہتے ہیں یعنی کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اور بدفعلی، برا فال لینا
یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ برا فعل آدمی کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر لینا چاہیے تو نیک فعل لینا چاہیے، اچھا فعل لینا چاہیے۔ کسی آدمی کو دیکھ کر کے اچھا فعل لینا، برا فعل نہیں لینا چاہیے۔ برا فعل لینے سے ناکامی ملتی ہے، نامرادی ملتی ہے، اور وہ شکست ملتی ہے، وہ کامیابی اور ظفر مندی نہیں ملتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک فعل لیا کرو، بد فعل مت لیا کرو، برے فعل مت لیا کرو۔ اور اسی طرح سے یہ الو کے بارے میں، اور اسی طرح سے ایک نو ہے، یعنی نچھتر جسے کہتے ہیں، نچھتر کہ پانی نچھتر کی وجہ سے برستا ہے۔ بارش جو ہے نچھتر، جو کارتک وغیرہ اور جنتریوں میں لکھے رہتے کہ فلاں ڈیٹ پر اس طرح سے ہوگا تو پھر بارش ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بارش برسانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے بارش برساتا ہے، جب چاہے روک لیتا ہے، اور یہ نچھتر کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ صبح کرتے ہیں، بارش جب ہوتی صبح کرتے تو کوئی کافر ہو کے صبح کرتا ہے، کوئی مومن ہو کر کے صبح کرتا ہے۔ جس نے بارش کی نسبت یہ کی کہ نچھتر نے بارش برسایا تو انہوں نے کفر کیا کہ اللہ کی طرف سے انہوں نے انکار کیا، اور جس نے کہا کہ بارش میرے رب نے برسایا تو وہ مومن ہے۔ تو بہرحال بہت ساری توہمات ہمارے ایمان والے بھائیوں کے اندر ہے، آج بھی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ساری توہمات سے نکل کر کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل یقینی اور پورے کامل طور پر بھروسہ کریں، اور یہ اپنا ایمان اور عقیدہ بنائیں کہ ساری چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی مہینہ برا نہیں ہے، کوئی دن برا نہیں ہے، کوئی دن تاریخ یہ برا نہیں ہے، اور کسی تاریخ اور دن کے اندر، مہینے کے اندر کوئی توہم نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے۔ لہذا کسی دن اور تاریخ کو منحوس نہ سمجھے، بلکہ اللہ پر مضبوط ایمان اور مضبوط بھروسہ کر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے جو خرافات ہیں اور لوگوں کے توہمات ہیں، اور لوگوں نے جو اس مہینے کے طرح طرح کی باتیں گڑھ لی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور راہ مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سارے توہمات سے اللہ ہم سب کو دور رکھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توکل کامل اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔